بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اہم خصوصیات غزوہ احد اور بعد میں برپا ہونے والے غزوات میں شریک ہوئے۔ وہ فتوحات اسلامیہ کے شہسوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں احزاب کی اندرونی صورتحال معلوم کرنے کے لیے اکیلے خفیہ طور پر دشمن کے ہاں بھیجا اور اسی کے لیے جنت کی ضمانت دی۔ مسلمانوں کو ایک مصحف پر جمع کرنے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے 225 احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ قرآن و سنت سے مستفیض، حکمت و دانائی کے ہوگر اور رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 روز بعد سن 36 ہجری میں وفات پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہسوار، خوش نصیب اور امانت دار، یہ کون شخص ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دیتے ہوئے یہ فرمایا، اگر تم چاہو مہاجرین میں سے ہو جاؤ اور اگر چاہو تو انصار میں سے ہو جاؤ۔ یہ کون شخص ہے جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جامع دعا فرمائی، الہی اس کی آگے، پیچھے، دائیں، بائیں اور اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ یہ کون ہے جس نے کامل فضل و شرف کا اعزاز حاصل کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رازدان، بہترین شہسوار اور بہت بڑا عالم فاضل صحابی تھا۔ پھر یہ کون ہے جس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عبقری سربراہ گورنروں کا انتخاب کرتے وقت اور بہت سے دینی مسائل حل کرنے کے لیے اس کے مشورے سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ یہ کون ہے جو قرآن کریم کی جمع کرنے اور مسلمانوں کے ایک مذہب پر جمع ہونے کا سبب بنا، جبکہ وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں مختلف ٹولیوں میں بٹ چکے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ کے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ خاندانی رازدان، انصار کے حلیف اور سرکردہ مہاجر جلیل القدر صحابی تھے۔ ابو نعیم اصحابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنوں اور مصائب کی پہچان رکھنے والے، علم اور عبادت پر پوری توجہ دینے والے اور لذات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے صحابی تھے۔ یہ کون بہادر شہسوار ہے جو جامع کمالات ہیں اور اس میں فضائل محادث ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ یہ ہیں حضرت عبداللہ حذیفہ بن یمان بن جابر عبد مکی یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت حذیفہ مدینہ منورہ میں انصار کے حلیف کیسے بنے؟ مصادر و مراجی یوں گویا ہیں کہ حسل یا حسیل نامی ایک شخص جو آگے چل کر حذیفہ کا باپ بنا، اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور بھاگ کر مدینہ آ گیا اور بنی عبد الاشہل سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ لوگوں نے اس کا نام یمان رکھ دیا۔ اس نے ایک خاتون رباب بنت کعب الاشہلہ سے شادی کر لی۔ اس نے حذیفہ، سعد، صفوان، مدلج، لیلہ کو جنم دیا۔ پھر رباب بنت کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یمان کی اس خاتون سے 2 اور بیٹیاں فاطمہ اور ام سلمہ بھی ہوئیں۔ ایمان کی طرف سفر۔ نور اسلام جزیرۃ العرب پر صحف شاں ہوا تو ایمان اور اس کی قوم کے بہت سے افراد کشا مکے پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ یمان مدینہ واپس آیا تو اس کی آل اولاد سب نے اسلام قبول کر لیا۔ حذیفہ کی پرورش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی۔ پھر وہ اپنے والد کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ حضرت حذیفہ کے دائیں ہاتھ سے ملالا تو اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور محبت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہجرت اور نصرت سے کسی ایک کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق پسند کرنے کا اختیار تفویض کر دیا۔ حضرت حذیفہ نے نصرت کو پیش کی نظر رکھتے ہوئے انصاری کہلانا پسند کیا اور مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو حذیفہ کا دل آپ کی تشریف آوری پر فرط و انبساط سے جھوم اٹھا۔ آپ کی مجالس میں حاضری کا التزام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب سے خوشہ چینی کی ان میں بہت سی دل آویزاں خوبیاں چمک اٹھیں۔ حق گوئی میں طاقتور
اور دانشور ہو گئے، منافقت اور دھوکہ دہی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، ریاکاری اور ٹال مٹول کی عادت کو یکسر چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت خوشگوار مجالس بپا ہونے لگیں، جس نے اسے تمام تر میدان ہائے فضائل میں نادر اور انوکھے راستے پر ڈال دیا۔ باہمی بھائی چارے کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ قابل قدر بات یہ ہے کہ ان دونوں شہ سواروں میں بہت سی خوبیاں مشترک تھیں۔ دونوں نے مسلمان والدین کی زیر سایہ پرورش پائی۔ عالم فاضل مجاہد امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ غزوہ احد اور اس کے بعد تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ ان کی پہلی جنگ غزوہ احد تھی۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں نے غلطی سے اس کے والد یمان کو قتل کر دیا تھا۔ یہ پکارتے بھی رہے کہ یہ میرا باپ ہے، لیکن مسلمان نہ سمجھ سکے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ نے اس موقع پر کہا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، سورہ یوسف آیت نمبر 92۔ اللہ تمہیں بخشے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو اس کے والد کی دید ادا کی، جسے اس نے مستحق مسلمانوں پر خیرات کر دیا۔ ان کے کارنامے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کے قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس فیاضانہ طرز عمل اور حکیمانہ طرز ادا کی وجہ سے صحابہ کرام اور تابعین کی نگاہ میں ان کی عظمت دو چند ہو گئی، یہاں تک کہ عظیم المرتبت تابعی فقہ مدینہ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ، جو فقہ سبا میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و شرف کی شہادت دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم حضرت حذیفہ میں فضل و شرف اور خیر و برکت کے آثار آخر دم تک رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملے۔ حضرت حذیفہ کے اس رازداری کے حوالے سے ہم اس کی شہ سواری، بہادری اور دلاوری جیسے اوصاف کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کے انباء احزاب میں بہادری۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے احزاب کی مختلف جماعتوں کے درمیان بہادری، ذہانت اور رازداری کی داستان نہایت ہی دلچسپ، خوشکن اور دل فریب ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر دشمن کے جتھوں اور ان کی صفوں میں جا گھستے تاکہ ان کے واقعات، حالات اور راز ہائے درو سے واقفیت حاصل کر کے ان سے پردہ سرکا سکیں۔ نیز جن مصائب و مشکلات اور دیگروں کے حالات سے ان کا واسطہ پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی چلائی ہوئی تیز آندھی نے ان سے ٹٹکریاں کی ہیں، جن سے ان کے خیمے اکھڑ گئے ہیں، جانور بدک گئے ہیں اور برتن الٹ گئے اور ان کا جنگی میدان میں برقرار رہنا دوبر ہو گیا، ان تمام تر حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حذیفہ بن یمان کو رات کی تاریکی میں دشمن کی صفوں کی طرف بھیجا۔ اس موقع پر انہوں نے شہ سواری، بہادری اور دلاوری کی مشہور و معروف عسکری داستان رقم کی، جس کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ مسترد تاریخ کے حوالات کی کتاب و جات میں ملتا ہے۔ امام مسلم، ابن اسحاق، علامہ اغدی، علامہ ابن سعد، امام حاکم، امام بہقی، ابو نعیم اصبہانی، ابن سید الناس، علامہ ابن کثیر، حافظ ابن حجر، حافظ ابن قیم، قسطلانی اور علامہ زرقانی نے اور دیگر بہت سے مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کی منظر کشی کی ہے، جن سے حضرت حذیفہ بن الیمان کی بہادری، ذہانت اور حاضر دماغی کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ہم اس بہادری کو آشکار کرنے والی داستان کی جھلک پیش کرتے ہیں، جس کا تمام تر صحرا حضرت حذیفہ بن یمان کے سر باندھا جائے گا، کیونکہ یہ حیرت انگیز کارنامہ انہوں نے اکیلے ہی سر انجام دیا۔ ان نازک ترین آزمائش کی گھڑیوں میں جبکہ مسلمانوں مصائب و مشکلات کے کٹھن مراحل سے گزر رہے تھے، آنکھیں تاڑے لگ چکی تھی، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، قرآن حکیم میں ان پیچیدہ حالات کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 88۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد سے اور اس نے محمد بن کعب قرظی کے حوالے سے روایت کیا ہے، کوفے کے ایک باشندے نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کی صحبت اختیار کی؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا تم کیا کرتے تھے؟ حذیفہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم محنت اور جد و جہد کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم انہیں پا لیتے تو تعظیماً ہم انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھاتے۔ حذیفہ نے فرمایا اللہ کی قسم غزوہ خندق کے دوران ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج کون دشمن کی صورتحال کا پتہ لگائے گا، شرط یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرے
بس معلومات لے کر خاموشی سے واپس آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلنے دے۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے والے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا کہ یہ شخص جنت میں میرا رفیق ہو۔ اس رات سردی اپنے جوبن پر تھی، دشمن بھوک سے نڈھال تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے یہ فریضہ سر انجام دینے کی پیشکش کی تو آپ نے مجھے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا، حذیفہ جاؤ، چپکے سے دشمن کے صفوں میں گھس جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، غور سے مشاہدہ کرنا کہ دشمن اس وقت کیا کر رہا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، وہ کس صورتحال سے دوچار ہیں، کسی کو اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں۔ اس طرح معلومات لے کر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر میں روانہ ہوا گا، ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ تیز آندھی، اللہ کے لشکر ان کی درگت بنا رہے تھے، دیگیں الٹ گئیں، آگ بجھ گئی اور خیمے الٹ گئے۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اعلان کیا کہ غور سے اس بات کا جائزہ لے لو کہ تمہارے پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میرا نام یہ ہے اور فلاں کا بیٹا ہوں۔ امام بہقی اور ابو نعیم نے اپنی اپنی کتاب الدلائل میں لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس شخص کے ہاتھ پر رکھا جو میری دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ اس شخص پر رکھا جو میری بائیں طرف بیٹھا تھا، اس سے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں عمرو بن عاص ہوں۔ میں نے بھی اس لیے کہا کہ کہیں وہ مجھے اس سے نہ پوچھ لیں اور معاملہ چوپٹ ہو جائے۔ ان کو میں نے موقع ہی نہ دیا کہ وہ مجھ سے سوال کریں۔ پھر ابو سفیان نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے خاندان قریش، بخدا اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ ہمارے گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو گئے، ہم میں اور بنو قریظہ میں اختلاف پیدا ہو گئے، تیز آندھی کو تم دیکھ ہی رہے ہو، ہمارا کیا حشر کر رہی ہے، کوئی ہنڈیا چولہے پر ٹھہر نہیں رہی اور نہ ہی چولہوں میں آگ جل رہی ہے اور نہ ہی خیمہ برقرار رہ رہا ہے، تم یہاں سے رخت سفر باندھ لو، میں خود یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ چھلانگ لگا کر اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا اور چل دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد نہ ہو چکا ہوتا کہ صبر سے کام لینا ہے اور کوئی کارروائی نہیں کرنی تو ابو سفیان اس رات میری زد میں تھا، میں اسے نیزہ مار کر ہلاک کر سکتا تھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ چادر اوڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے مجھے اپنے قدموں کے پاس بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور چادر کا ایک پلو مجھ پر دے دیا۔ آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، میں اسی حالت میں چادر کے اوپر لیے بیٹھا رہا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس طرح حضرت حذیفہ نے بڑے ہی باکمال انداز میں اس مہم کو سر انجام دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 25۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے میں واپس کر دیا، انہیں کئی کامیابی نہ مل سکی، اور مومنوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہی لڑنے کے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ جہاد اور شہ سواری و بہادری کے سفر پر گامزن رہے، اس میدان میں ایک قدم پیچھے نہ ہٹے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی تھے۔ ان کی فتوحات اور بہادریاں راہ جہاد پہ گامزن دشمنوں اور منافقین سے نبر آزما ہوتے ہوئے کبھی بھی ان کے قدم نہ رکے۔ خلافت راشدہ کے دور میں وہ لشکر اسلام کی شہ سوار بن کر ابھرے، جود و سخا میں بھی انہوں نے اپنا نام پیدا کیا۔ حضرت حذیفہ عراق، شام، جزیرہ نصیبین اور عراق کی فتوحات میں شریک ہوئے، اور اس عبقری، چوکس اور ذہین فتین شہ سوار نے کثیر تعداد میں حیرت انگیز عسکری کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک میں حصہ لیا، اور مورخین نے سن 13 ہجری میں اس جنگ میں فتح حضرت حذیفہ کے نام لکھی۔ سن 17 ہجری میں الجزیرہ کی فتح میں بھرپور حصہ لیا اور خوش آئندہ کارنامے سر انجام دیے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف جنگ نہاوت میں شریک ہوئے۔ جب امیر لشکر نعمان بن مقرن شہید ہو گئے تو حضرت حذیفہ نے آگے بڑھ کر لشکر اسلام کا جھنڈا تھام لیا۔ معرکہ آرائی شروع ہونے سے پہلے حضرت نعمان نے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا
کہ اگر میں دوران جنگ جام شہادت نوش کر لوں تو آپ حضرت حذیفہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ ہمدان ری دینور کے فاتح بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ نیز انہوں نے ماسبان کو جنگ کے ذریعے فتح کیا۔ ہمدان شہر کو فتح کر لینے پر حضرت حذیفہ کی فتوحات کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ تمام تر فتوحات سن 22 ہجری کو ہوئیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت حذیفہ کو مدائن کا گورنر بنا دیا تھا۔ وہ اس عہدے پر فائز ہوئے رہے یہاں تک کہ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت حذیفہ اور قرآن۔ حذیفہ بن یمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، اس لیے قرآن کے معنی اس کے رگ و ریشے میں رچ بس گئے تھے، جس کی وجہ سے ایمان موجزان ہوا، اسلام کی کرنیں پھوٹنے لگیں اور ان کا دیر نور الہی سے چمک اٹھا۔ قرآن سے محبت کی، اس کے معنی کو خوب اچھی طرح سمجھا، قرآن کریم کے حفظ، معنی اور تفسیر کو سمجھنے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے اور اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ کئی قدم آگے رہتے، یہاں تک کہ یہ تفسیر اور فقہ کے مسائل کو سمجھنے کے لیے لوگوں کا مرجع بن گئے۔ ائمہ تفسیر نے قرآن کریم تفسیر کرتے وقت بیشتر مقامات پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کا سہارا لیا۔ مثال کے طور پر امام ماوردی رحمۃ اللہ اور امام قطبی رحمۃ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کرتے وقت حضرت حذیفہ کی تفسیر کو پیش نظر رکھا۔ عسى اللہ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 89۔ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر پہنچا دے۔ حضرت حذیفہ نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہاں مقام محمود سے مراد قیامت کے دن لوگوں کے لیے شفاعت کرنا ہے۔ علامہ ابن کثیر اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ اس آیت کریم کی تفسیر حضرت حذیفہ کے حوالے سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں اکٹھا کر لیا جائے گا، سب کے سب مادرین آزاد ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، دائی کی آواز اور نظر سب تک پہنچ رہی ہوگی، سب اس میدان میں دست بدستہ کھڑے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کا یارانہ نہ ہوگا، جو بھی اس روز بات کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر بات کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیں گے، الہی میں حاضر، سر آنکھوں پر، بھلائی تیرے قبضے میں، بلا شبہ شر تیری طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، ہدایت یافتہ وہی ہوگا جس کو تو نے ہدایت دے دی، تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے، تیری توفیق سے تیرے نام پر قربان، تو بابرکت و بلند تر ہے، بیت محمود کے رب تو پاک ہے، یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت حذیفہ علوم قرآن کے بہت بڑے ماہر تھے، قرآن کریم کے معنی پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، یہ علماء کو بھی اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے اور پہلے علماء کی اقتداء کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتے تھے، اے علماء کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور اپنے سے پہلے علماء کا طریقہ اپناؤ، بخدا تم اگر ان کی پیروی کرو گے تو اس میدان میں بہت آگے نکل جاؤ گے، اگر تم نے یہ طرز عمل چھوڑ دیا اور دائیں بائیں جھانکنے لگے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کریم کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ مسلمانوں کا ایک مصحف پر جمع کرنے کا سبب بن گئے۔ جب انہوں نے آرمینہ اور آذربائیجان میں اہل عراق سے جنگ لڑتے وقت دیکھا کہ مسلمانوں کے صفوں میں باہمی اختلاف پیدا ہو رہے ہیں اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے مدینہ پہنچے، حضرت عثمان کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اپنا موقف ان کی خدمت میں پیش کیا، اور اس وقت قرآن کریم کو مکمل طور پر لکھ لینا بہت ضروری ہے۔ ان رائے کو اہمیت دیتے ہوئے حضرت عثمان نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا، سب نے قرآن کریم کی کتابت کے حق میں رائے دی، پھر اسی کتابت کے نسخے مختلف علاقوں میں روانہ کیے۔ اس طرح سب لوگ ایک مذہب پر جمع ہو گئے، امت کے ایک ہی نسخے پر جمع ہونے کا سبب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ یہ قابل تعریف کارنامہ سر انجام دینے سے حضرت عثمان نے فتنے کی جڑ کاٹ دی، مخالفت اور اختلاف کے مادے کو ہی تقسیم بزم کر دیا، قرآن کریم کو تحریف سے محفوظ کر لیا۔ زمانہ گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، لیکن قرآن کریم ہر قسم کی تحریف سے محفوظ و مامون رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تاریخ میں روشن اثرات مرتب کیے اور واضح انداز میں یہ نظریہ پیش کیا کہ اللہ ہی زمین اور جو کچھ اس پر ہے اس کا وارث حقیقی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیشتر تابعین نے حدیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی، جن میں ان کے بیٹے ابو عبیدہ بن حذیفہ، ربیع بن خراش، زید بن وہب اور زر بن حبیش رحمۃ اللہ عنہم کے نام قابل ذکر ہیں۔ بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ حضرت حذیفہ
فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر و بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں آپ سے شر اور فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، یہ شر یا فتنے مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں۔ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں قیامت تک برپا ہونے والے تمام فتنوں کے بارے میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر تعداد میں مشہور و معروف احادیث مروی ہیں، ان میں چند ایک بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ حضرت حذیفہ حکمت و دانائی کے خوگر، جہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر و سنان کے استعمال میں جرأت و بہادری کا بھرپور مظاہرہ کرنے والے تھے، وہاں گفتگو کے میدان میں فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے روشن درخشاں قرآن و سنت سے مستبد، حکمت و دانائی سے لبریز، نصیحت آزموز کلمات نے دنیا کے ماحول کو منور کر دیا، اسی لیے ان کی حکمت و دانائی سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں جن سے نفوس انسانی چمک اٹھتے ہیں اور ان کے معنی مفاہیم کے دلوں کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ایسی حکمت و دانائی کے خوگر تھے جو ربانی فیض سے اور رحمانی فتوحات سے سرشار تھیں۔ ان کے اقوال ایسی لطافت سے لبریز تھے جس سے محفل معطر ہو جاتی، دلوں کو سکون میسر آ جاتا، اس لیے کہ ان کے اقوال میں قرآن حکیم کے جامع طہور اور انفاس نبوت کی آمیزش ہوتی۔ دلوں کو اقسام بتاتے ہوئے حضرت حذیفہ نے کتنا خوبصورت اسلوب اختیار کیا۔ دل چار قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ دل جس پر پردے پڑے ہوئے ہوں، یہ کافر کا دل ہوتا ہے، ایک وہ دل جس میں ایمان و نفاق کی آمیزش ہو، یہ منافق کا دل ہے، ایک وہ دل جو روشن چراغ میں بجھاگ دودھ کی مانند صاف شفاف دکھائی دیتا ہو، وہ مومن کا دل ہوتا ہے، ایک وہ دل جس میں نفاق بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی۔ ایمان کی مثال اس پودے کی سی ہے جسے عمدہ پانی سیراب کرتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے، اور نفاق کی مثال اس زخم کی سی ہے جس میں پیپ اور خون پروان چڑھتے ہوں، جو کیفیت بھی اس پر غالب آ جائے گی تو وہ مغلوب ہو جائے گا۔ فتنے کی تعریف اور اس سے بچاؤ کی تدبیر کے سلسلے میں حضرت حذیفہ کے اقوال ذریع ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں شراب لوگوں کی عقلوں کو ختم کرنے اور پھیر دینے میں فتنے سے کہیں بڑھ کر کرے ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا سب سے زیادہ سخت فتنہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ آپ پر خیر اور شرک کو پیش کر دیا جائے تو آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں آپ کسے اختیار کریں۔ ادب کے میدان میں حضرت حذیفہ نے ایسا نادر حکیمانہ انداز اپنایا جس نے اسے فصاحت و بلاغت کے ماہرین کی صف میں لا کھڑا کیا۔ یہ بظاہر سادہ جملے مختصر انداز میں استعمال کرتے، لیکن ان میں معنی مفاہیم کے وسیع سمندر سموئے ہوتے تھے۔ یوں دکھائی دیتا جیسے کوزے میں دریا بند کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ان جملوں میں عقل و دانش اور بصیرت کا پرتو دکھائی دیتا۔ آئیے لطافت سے لبریز، دل ربا ادب سے آشنا اور نرم خوئی کا دل نشین انداز اپنائے ہوئے کلمات کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ حق بڑا بھاری اور بوجھل ہوتا ہے، مگر وہ اپنے بھاری پن اور بوجھل ہونے کے باوجود دل فریب اور خوشگوار ہوتا ہے، اور بلا شبہ باطل بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہلکے پن کے باوجود نرمی مصیبت ہوتا ہے۔ توبہ کرنے کی نسبت گناہ کا چھوڑ دینا کہیں زیادہ آسان اور بہتر ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایک گھڑی کی شہوت طویل زمانے کا غم جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ ان کے سدا بہار اقوال میں سے یہ بھی ہے جسے آمش نے سلیم العامری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ سے سنا، آپ فرماتے ہیں انسان کے عالم فاضل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائے، اور اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ استغفر اللہ کہے پھر اسی گناہ کا مرتکب ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو چلتا پھرتا زندہ لاشا ہو۔ اس سے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا وہ شخص زندہ لاشا ہے جو برائی کو اپنے ہاتھ، زبان اور دل سے نہ روکے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی عمدہ اور دل نشین ایسے کلمات اور جو زواں ستارے کے کانوں میں بھی رس گھولتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تم میں سے وہ بہتر نہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے، اور نہ ہی وہ بہتر ہے جو آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے، البتہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو ہر ایک سے اپنا حصہ وصول کرے۔ میں جنت کا خواہش مند ہوں۔ اب ہم 36 ہجری کا استقبال کرتے ہیں جس میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر آخرت پر روانہ ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت مدائن میں مقیم تھے۔ انہیں حضرت عثمان کی وفات کی خبر ملی تو بڑے غمزدہ ہوئے، جس سے دارالنعیم فردوس بری کی طرف سے ان کے سفر آخر کا آغاز ہو گیا۔ شدید بیمار ہو گئے۔ بیماری کی اس شدت میں بھی ان کی زبان سے حکمت کے پھول جھڑتے تھے۔
اپنی شیریں کلامی کی سخاوت سے لمحہ بھر کے لیے بھی دستکش نہ ہوئے۔ جب حضرت حذیفہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، آپ سے دریافت کیا گیا آپ کی دلی خواہش کیا ہے؟ فرمایا میں جنت کا خواہش مند ہوں۔ ساتھیوں نے پوچھا کس چیز کی شکایت کا اندیشہ ہے؟ فرمایا گناہوں سے شاکی ہو۔ ساتھیوں نے کہا کیا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلائیں؟ فرمایا طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے، یعنی میرا طبیب اللہ ہے اور اسی نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ جب موت حضرت حذیفہ کے سر پر منڈلانے لگی تو فرمایا موت کو خوش آمدید و مرحبا، فاقے کے دور میں میرا دوست آیا جو پشیمان ہوا وہ کبھی کامیاب نہ ہوا۔ الہی میں نے دنیا سے پیار کنویں کھودنے اور درخت لگانے کے لیے نہیں کیا، میں نے تو اس دنیا سے پیار و عبادت کے لیے رات کو جاگنے دن کو روزے کی صورت پیاسا رہنے کی کثرت سے رکوع و سجود اور ذکر الہی کرنے اللہ کے راہ میں خود اور علماء کو جہاد پہ لگانے کے لیے کیا۔ صالح بن حسان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کا وقت آیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا یہ دنیا میں میری آخری گھڑی ہے، الہی تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اپنی ملاقات میرے لیے بابرکت بنا دے۔ یہ کہا اور فوت ہو گئے۔ بیماری کے وقت وفات سے قدرے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت و دانائی سے لبریز دو ٹوک انداز میں بہت سی باتیں کی۔ آپ نے وصیت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا میرے لیے 2 سفید کپڑے خریدنا، یہ دونوں تھوڑے عرصے کے لیے میرے بدن پر رہنے دیے جائیں گے، یا میں ان سے بہتر بدل لوں گا یا مجھ سے چھین لیے جائیں گے۔ معزز فرشتوں کی نورانی جماعت آسمان سے اتری اور اس نے حضرت حذیفہ کی روح اطہر کو نہایت عزت و احترام سے اپنے قبضے میں لے لیا اور راضی و خوشی اس کے رب کی طرف لے جانے کے لیے اوپر کی طرف موئے پرواز ہوئے تاکہ وہاں بلند درجہ رکھنے والے اہل جنت میں رہائش اختیار کریں۔ ہجرت جہاد، بہادری، فتوحات، علم، زہد، حکمت اور فضل و شرف جیسے اوصاف سے متصنف ہو کر بھرپور زندگی گزارتے ہوئے بالآخر وفات پا کر اللہ کو پیارے ہوئے اور اس طرح تاریک کباب لپیٹ دیا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز کتنا بڑا ہے کہ وہ رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے مشہور و معروف ہوئے۔ اس طرح ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے متصل ہو گیا۔ اس خوش نصیبے کے کیا کہنے۔ حضرت حذیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی 40 روز بعد سن 36 ہجری میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نگاری کا اختتام ان جملوں پر کرتے ہیں جو علامہ ابو نعیم اصحابی رحمۃ اللہ نے ان کی سیرت پر قلم اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے رقم کیے۔ وہ کیا خوب لکھتے ہیں، دلوں کے حالات اور آزمائشوں کی معرفت رکھنے والے فتنوں، آفتاب اور ایوب پہ کڑی نگاہ رکھنے والے تھے۔ شر کے بارے میں سوال کرتے تو اس سے بچتے، خیر و بلائی تلاش کرتے تو اس سے اپنا لیتے، وہ فاقے اور غربت کے وقت سکون اختیار کرتے، وہ رجوع الہی اللہ پہ پشیمانی کی طرف مائل ہوتے، اور ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان ایام اور زمانوں کے فاصلوں کو مٹاتے ہوئے آگے جا نکلے اور تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اللہ اس شہسوار حذیفہ بن یمان سے راضی ہوا اور ان کے لیے گلشن ہائے جنت الفردوس میں ہر قسم کی فروانی عطا کی۔ یہ اپنے اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔